میں جب اپنے گھر سے دفتر کے لیے نکلتا ہوں تو مین روڈ پر آنے کے لیے مجھے دو سڑکیں کراس کرنا پڑتی ہے۔ آخری والی گلے کے بائیں جانب ایک بڑا خوبصورت سا گھر ہے جس کے باہر ایک قریب المرگ شخص چارپائی پر پڑا ہوتا ہے۔ یہ نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ چلتا پھرتا ہے، بس چارپائی پر بیٹھا کانستا رہتا ہے، اور جب کانس کر تھک جاتا ہے تو پھر کانسنے لگتا ہے۔ یہ اس گھر کا چوکیدار ہے، لیکن میں جب اسے دیکھتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اگر اس گھر میں کوئی چور ڈاکو آ گئے تو کیا یہ چوکیدار انہیں روک پائے گا؟ اس روز بھی میں نے گاڑی آخری گلے میں موڑی تو وہی چوکیدار کانستا ہوا نظر آیا۔ یہ میری روز کی روٹین ہے۔ چوکیدار کی چارپائی کے بعد مین روڈ شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا میں نے مین روڈ پر گاڑی چڑھائی اور آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ 15-20 منٹ کے ڈرائیور کے بعد منزل آ گئی۔ میں شہر کے ایک بڑے اور متوسط علاقے میں معروف موٹیویشنل اسپیکر کا خطاب سننے آیا تھا۔ احباب زور دے کر مجھے یہاں لائے تھے۔ سچی بات ہے کہ خود میری بھی خواہش تھی کہ میں بھی یہ لیکچر سنوں۔ تھوڑی ہی دیر میں موٹیویشنل اسپیکر صاحب بلیک کلر کی ایک چمکتی ہوئی گاڑی میں تشریف لائے۔ اس گاڑی کے پچھلے بمپر پر الگ سا ایک تختی لگی ہوئی تھی جس پر MS لکھا ہوا تھا۔ شاید یہ موٹیویشنل اسپیکر کا مخفف تھا، اور اپنی گفتگو سے حاضرین پر ایک سحر طاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اپنے سامنے چلتے پھرتے لوگوں کو کس قدر اگنور کر رہے ہیں۔ اگر سکون اور خوشی چاہیے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بلانا ہوگا، سب کو معاف کرنا ہوگا۔ موٹیویشنل اسپیکر کی بات سن کر پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کبھی اپنے باپ کو جپی ڈالی ہو؟ کچھ دیر سکوت رہا، پھر موٹیویشنل اسپیکر نے آہستہ سے کہا، آج گھر جائیے اور جن کے باپ زندہ ہے انہیں گلے سے لگائیے، پیار کرے، اور اگر کوئی شکوہ بھی ہے تو اسے بلا دے۔ پروگرام کے اہتمام سے پہلے ہی مجھے ایک ضروری میٹنگ کی کال آ گئی، اٹھنا پڑ گیا۔ میٹنگ 2 گھنٹے جاری رہی اور اس دوران کھانا بھی نہیں کھایا جا سکا۔ واپسی پر شدید بھوک لگی تھی، لہٰذا ایک جگہ رک کر کھانا کھایا۔ بھوک کی وجہ سے کافی زیادہ آرڈر دے دیا تھا، لیکن اب کافی سارا کھانا بچ گیا۔ میں نے وہ سارا پیک کروایا اور واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آخری گلے میں مڑتے ہی چوکیدار پھر میری نظروں کے سامنے تھا۔ میرے ذہن میں اچانک موٹیویشنل اسپیکر کے الفاظ گونجنے لگے، کیا کوئی ایسا ہے جس نے کبھی اپنے باپ کو جپی ڈالی ہو؟ خیال آیا کہ یہ چوکیدار بھی تو کسی کا باپ ہوگا، پتہ نہیں اس کو کبھی اپنے بیٹی کی جپی نصیب ہوئی ہے یا نہیں۔ میں نے کسی خیال کے تحت گاڑی چوکیدار کے پاس روکی، پیک کروائے گئے کھانے کا شاپر اٹھا کر اس کے پاس آ گیا۔ سلام دعا کے بعد میں نے شاپر اس کی طرف بڑھتی ہوئی نہایت احترام سے کہا، یہ بالکل تازہ کھانا ہے، آپ کھا لیجیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمکی سی ابھری ہوئی اور پھر اس نے انتہائی تیزی سے شاپر چپٹ لیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ شدید بھوک لگی ہے۔ پھر اس کے بعد میرا معمول بن گیا، میں کبھی کبھار کوئی نہ کوئی بچہ کچا برگر یا شورما وغیرہ چوکیدار کے لیے لے جاتا، چونکہ اسے بولنے میں دقت ہوتی تھی، لہٰذا ہماری اکثر دعا سلام اشاروں کنایوں میں ہو جاتی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کے سرہانے کوئی کتاب پڑی ہوئی ہے، وہ ایک ایک لفظ غور سے پڑھ رہا ہے کہ ان پڑھ ہوتے ہوئے بھی اسے کتاب پڑھنے کا شوق ہے۔ میں نے گاڑی روکی، سلام کیا اور قریب جا کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے، وہ دیوان غالب پڑھ رہا تھا۔ یہ میرے لیے شدید حیرت کی بات تھی، البتہ یہ نہیں پتہ تھا کہ واقعی کتاب پڑھ رہا تھا یہ کسی کی کتاب اس کے سرہانے رکھی تھی۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اشاروں سے پوچھ ہی لیا کہ یہ کتاب یہاں کیسی آئی۔ اس نے مریر سی آواز میں ٹوٹی پھوٹی جملوں میں بتایا کہ یہ کتاب اسے بہت پسند ہے اور وہ جتنی بار پڑھتا ہے اتنی بار نیا لطف ملتا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ غالب کو پڑھنے سمجھنے والا یہ چوکیدار میری نظروں میں مزید معتبر ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ تعلیم یافتہ ہیں؟ جواب، اس بات میں آیا میری حیرت دو چند ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ MA پاس اور ریٹائرڈ پروفیسر ہے۔ یہ بات بہت الجھا دینے والی تھی کہ آخر ایک پروفیسر کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اسے عمر میں چوکیداری کرنا پڑ رہی ہے۔ اس راز سے بھی اس نے خود ہی پردہ اٹھا دیا۔ اسی حقیقت بیان کی
کچھ دیر کے لیے مجھے اپنی سانسیں روکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ بزرگ جس میں چوکیدار سمجھتا رہا اس گھر کا مالک تھا، لیکن بیٹے تھے تینوں کی شادیاں کر دی، بیوی فوت ہو گئی تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھا ہو گیا۔ کھانسی اور بیماری کی وجہ سے بچوں کو تشویش ہوئی کہ کہیں باپ کی بیماری ان کے بچوں کو نہ لگ جائے، لہٰذا سب گھر والے کے باہم مشورے سے طے پایا کہ ابا جی کی چرپائی گھر سے باہر لگوا دی جائے تاکہ وہ آرام سکون سے جی بھر کے کھان سکے۔ یوں اب گھر والے بھی چین کی نیند سوتے تھے اور ابا جی کو بھی اپنے بیٹے اور اولاد کی جلی کٹی باتیں نہیں سننا پڑتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی اولاد سے بالکل بھی ناراض نہیں، کیونکہ انہوں نے کہیں سننا تھا کہ اگر سکون اور خوشی چاہیے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بلانا ہوگا، سب کو معاف کرنا ہوگا۔ یہ جملہ سن کر میں چونک اٹھا۔ یقیناً انہوں نے بھی موٹیویشنل اسپیکر کا لیکچر پڑھا یا سننا تھا، کیونکہ یہ بات میں نے بھی وہی سننی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کے تینوں بیٹے بزنس مین ہیں اور بہت اچھے کماتے، تینوں کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں۔ میں نے اس روز بہانے بہانے سے انہیں بہت خریدا کہ شاید ان کے دل میں اپنے بیٹوں کے لیے کوئی تھوڑی سی بھی نفرت ہو، لیکن وہ ہر حال میں اولاد سے راضی نظر آئے۔ پچھلے دنوں میں ان کے گھر کے قریب گزرا تو ٹک ٹک کر رک گیا۔ ان کی چرپائی کے پاس ایک گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے تھوڑی آگے جا کر اپنی گاڑی روکی اور پروفیسر صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ فار سے مجھے بتانے لگا کہ یہ گاڑی ان کے بیٹی کی ہے۔ اسی دوران گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ غالباً ہم دونوں کی گفتگو کے دوران ہی ان کا بیٹا گیٹ سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ پروفیسر صاحب نے بیٹی کی جاتی ہوئی گاڑی کی طرف دیکھا اور بے اختیار ہاتھ اٹھا کر بولے، ہیر نال جاتے ہیر نال آ۔ میں نے چونک کر گردن موڑی۔ گاڑی کافی آگے جا چکی تھی، لیکن اس کے پچھلے بمپر پر MS کے الفاظ صاف نظر آ رہے تھے، اپنے بزرگوں کی قدر کی